وقار الحسن، وہ ایک دم چیخ اٹھا۔ میں اسے زندہ سلامت دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ اس نے پہلے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پھر شگفتہ کو سیٹ پر اوندھے دیکھ کر اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا اسے؟ ہاں ہاں، وہ کہاں گیا؟ کدھر گیا وہ؟ وہ وحشت زدہ سا چاروں طرف گھوم گیا۔ تم اسے دیکھو، وہ اب یہاں نہیں ہے، میں نے نیچے سے گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر جیسے بات اس کی سمجھ میں آ گئی، وہ شگفتہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے پہلے شگفتہ کی نبض دیکھی، پھر اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، ہاتھ بھگو کر اس کے ماتھے پر پھیرا۔ اس کا رنگ زرد تھا، پھر بھی اس کے حسن میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ لمبی لمبی سیاہ پلکیں ساکت تھیں، چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ معاف کیجیے گا، میں خود بھی ایسے حالات میں اپنی اس کیفیت پر حیران و پشیمان ہوا تھا۔ یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آدمی ایسے حالات میں بھلا ایسی کیفیت سے کیسے دوچار ہو سکتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا ہوا، اور میں کیونکہ پوری دیانتداری سے اپنی یہ حیرت انگیز آپ بیتی لکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اگر کہیں آپ کو کچھ ناگوار بھی گزرے تو معاف کر دیجیے گا۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ شگفتہ کا حسن جس قدر میں نے اس وقت دیکھا اور محسوس کیا تھا، شاید اب سے پہلے محسوس نہیں کر سکا تھا۔ اس کی ستارہ آنکھیں چمک رہی ہوں تو نظر اس کے چاند چہرے پر ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔ پھر اب سے پہلے میں نے جب بھی دیکھا فاصلے سے یا پھر چور نگاہوں سے ہی دیکھا تھا، مگر اس وقت شرف الدین کے ساتھ میں بھی اس پر جھکا ہوا تھا۔ شرف الدین بے حد پریشان لگ رہا تھا، شگفتہ کے چہرے پر بار بار پانی کے چھینٹے مارنا اور پھر مجھے بے بسی سے دیکھنے لگ جاتا تھا، مگر میرے اندر کوئی اضطراب نہ تھا، عجیب سا اطمینان تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، وہ نارمل تھی، شاید بہت خفیف سا فرق رہا ہو جسے میں نوٹ نہیں کر سکا تھا۔ میں نے سورۃ الناس پڑھی اور شگفتہ کے چہرے پر پھونک مار دی۔ مجھے اس وقت اماں کی بات یاد آ گئی تھی، وہ ہمیشہ تاکید کرتی تھی کہ خوف میں سورہ ناس پڑھا کرو یا آیت الکرسی۔ اچانک میں نے شگفتہ کی پلکوں کو لرزتے دیکھ کر اسے اشارہ کیا، وہ شگفتہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی، کچھ دیر اس کی سیاہ لمبی پلکیں لرزتی رہیں، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے یوں لگا جیسے اندھیرے میں اچانک کے قمقمے روشن ہو گئے ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ایک دم بول اٹھا۔ وہ خاموش اور حیران نگاہوں سے کبھی مجھے اور کبھی شرف الدین کو دیکھتی رہی، پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی، پھر اس نے جلدی سے خود کو 3 گز کے دوپٹے میں لپیٹ لیا۔ اس کے سوال پر میں نے اور شرف الدین نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا، پھر میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ہمیں دیکھ رہی تھی، پھر اس نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ دروازے کے ساتھ والی سیٹ پر تھی جبکہ ہم لوگ پچھلی برتھ پر بیٹھے تھے، ہمارا سامان وغیرہ وہیں تھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اوہ! پھر وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میرا دل دھڑک اٹھا، ورنہ اس سے قبل اس کی حیرت دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ بھول چکی ہے۔ اسے اس ہیبت ناک شخص کا چہرہ یاد نہیں رہا اور یہ میرے لیے خوش آئند بات تھی، ورنہ وہ ڈرتی رہتی اور ہمارا یہ سفر پریشانی میں کٹتا۔ تم شگو، وہ شرف الدین نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، آپ کو شاید چکر آ گیا تھا۔ اوہ ہاں، وہ چونک اٹھی۔ میں پھر ڈر گیا، مگر اس کے چہرے پر خوف کا تاثر بالکل نہ تھا۔ میں ہاتھ دھونے گئی تھی، میں نے غسل خانے کا دروازہ کھولنا چاہا تو پہلے تو وہ کھلا ہی نہیں اور پھر ایک دم ہی جھٹکے سے کھل گیا۔ میں اپنے ہی زور میں آگے بڑھی اور پھر شاید وہ میرے سر سے ٹکرا گیا، میرے سر میں چوٹ لگ گئی۔ اللہ، ابھی کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے سر کو دائیں طرف سے دبا کر کہا۔ میں نے اطمینان بھرا گہرا سانس لیا اور شرف الدین کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کر کے کہا، چلو بھائی، بھوک لگ رہی ہے، مراد آباد بھی شاید آنے ہی والا ہے۔ شرف الدین اور شگفتہ کھڑے ہو گئے۔ شرف الدین کی آنکھوں میں بے پناہ الجھن تھی، الجھن ہونا ہی چاہیے تھی۔ میں اور وہ دونوں ہی اس شخص کو دیکھ چکے تھے، جبکہ شگفتہ بھی اسی کو دیکھ کر چیخی تھی اور وہ غسل خانے کی طرف تو ابھی مڑی ہی نہیں تھی۔ پھر اس کی جو سنائی ہوئی کہانی پر شرف الدین کو حیران ہونا ہی چاہیے تھا۔ خود میں بھی اس کہانی پر حیران تھا اور مسلسل گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید وہ اس لیے کہہ رہی ہو کہ ہم گھبرا نہ جائیں، یہ خیال آیا، مگر فوراً ہی میں نے اسے رد کر دیا۔ اول تو وہ اتنی پختہ ذہن یا پختہ عمر کی نہیں تھی کہ اپنا خوف چھپا کر ہمیں گھبراہٹ سے بچاتی، اور نہ ہی وہ چالاک اور گھاگ تھی کہ کسی بھی وجہ سے اس معاملے کو گول کر جاتی۔ اب ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ واقعی وہ سب کچھ بھول گئی ہو اور واقعی اسے وہی سب کچھ یاد ہو جو اس نے ہمیں بتایا تھا۔ اب تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی انہونی بات، ناقابل یقین واقعہ، حادثہ، سانحہ، کچھ بھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ بند بوگی میں آیا تھا اور جس طرح غائب ہو گیا۔ میں یہ سوچتا ہوا اپنی سیٹ پر آ گیا جبکہ شرف الدین شگفتہ کا بازو تھامے وہیں لے آیا۔ کھانا لگا ہوا تھا، شگفتہ نے سگڑ لڑکیوں کی طرح ہمیں پلیٹوں میں سالن نکال کر دیا، ڈلیا میں روٹی رکھ دی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ میری بھوک اڑ گئی تھی مگر پھر بھی میں نوالا توڑنے لگا۔
شرف الدین بھی بڑی بے دلی سے نوالا چبا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہیں ہوگی، جبکہ شگفتہ بڑے انہماک سے کھا رہی تھی۔ میری ہی طرح شرف الدین بھی اسے بار بار دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہیں۔ ٹرین اچھی خاصی رفتار سے چل رہی تھی۔ ہمیں سفر کرتے ہوئے یعنی ٹرین کو امروہہ سے روانہ ہوئے شاید 2.5-3 گھنٹے تو ہو گئے تھے، مگر دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میں نے کھڑکی کے شیشے سے باہر جھانکا، دونوں جانب اندھیرا تھا اور لق و دق میدان تھے۔ ٹرین میں ہونے والی روشنی زمین پر ہمارے ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ سوائے ٹرین کی چھک چھک کے کوئی آواز نہ تھی۔ نامعلوم کیوں اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے پوری ٹرین خالی ہو۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ بھی چڑھا دیا اور جھانک کر باہر دیکھا۔ کہیں کسی کی موجودگی محسوس نہ ہوئی۔ زمین پر پڑنے والی روشنی صرف ہماری کھڑکیوں ہی کی نہ تھی، بلکہ دور تک تمام ہی کھڑکیوں کی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی، جبکہ صرف میرا اور سامنے کھڑکی کے قریب بیٹھی شگفتہ کا سایہ ان دو کھڑکیوں کے عکس میں نظر آ رہا تھا، جبکہ زمین پر پڑنے والی پوری ٹرین کی تمام کھڑکیوں کے روشن چوکھٹے خالی تھے۔ مجھے اپنے بدن میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ خیال ہی دل ڈبونے کو کافی تھا کہ اگر جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے وہ حقیقت ہوا اور اس حقیقت کا احساس شرف الدین اور شگفتہ کو بھی ہو گیا تو کیا ہوگا۔ بھیا جی، اچانک میں چونک اٹھا۔ شگفتہ شرف الدین سے مخاطب تھی۔ آپ بہت پریشان ہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے تو کھانا بھی نہیں کھایا، اس نے اس کی پلیٹ دیکھ کر کہا، پھر اس کی نگاہ میری پلیٹ پر پڑی۔ وہ شکوہ بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر رہ گئی۔ شگو، مجھے بھوک نہیں ہے اور میں پریشان نہیں ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ اور آپ کو بھی بھوک نہیں ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ جی، پتہ نہیں کیا بات ہے، ممکن ہے ایسا ڈپریشن کی وجہ سے ہوا ہو، میں نے پلیٹ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے لمحے بھر کو مجھے دیکھا، پھر برتن سمیٹنے لگی۔ بھیا جی، ہم کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ برتن سمیٹ کر وہ سیٹ پر پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہنچنے والے ہوں گے، ٹرین تو کافی تیز رفتاری سے چل رہی ہے، شرف الدین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا، جیسے مجھ سے تصدیق چاہتا ہو۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے سننے کو ملیں۔ اور میرا دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ نامعلوم کیوں میں خوفزدہ تھا، جانے کون سی بات تھی جو اندر ہی اندر مجھے لرزا رہی تھی۔ میں نگاہیں چرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور اب تک درمیان میں کوئی آبادی نظر نہیں آئی تھی، جبکہ امروہہ سے مراد آباد کے درمیان شاید ہی کہیں کوئی علاقہ ایسا تھا جو سنسان ہو، ورنہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تو تمام راستے میں آتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، شگفتہ نے جمائے روکتے ہوئے کہا۔ آپ لیٹ جائیے، نیند آئے تو سو جائیے، مراد آباد آتے ہی ہم آپ کو اٹھا دیں گے۔ میں نے کہا تو اس نے شرف الدین کی طرف دیکھا جیسے اسے اجازت کے خواہاں ہو۔ ہاں، تم اوپر برتھ پر لیٹ جاؤ۔ شرف الدین یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تمام برتھوں پر نظر دوڑائی۔ میری نگاہیں بھی اس کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ پوری بوگی کا جائزہ لینے لگی۔ شاید وہ بھی وہی کچھ دیکھ رہا تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ یہ اطمینان ہونے کے بعد کہ سب کچھ ٹھیک ہے، شرف الدین نے چھوٹا سا تکیہ اور ایک چادر اوپر رکھ دی، پھر شگفتہ کو اوپر جانے میں مدد دی۔ جب شگفتہ لیٹ گئی تو وہ اس کے برتھ کے سامنے والی سیٹ پر اس طرح بیٹھ گیا کہ اس پر نگاہ رکھ سکے۔ میں اب خود کو بے حد تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ شگفتہ کی طرف سے اطمینان ہوتے ہی میں نے پشت ٹکا دی۔ اب میری نگاہیں شرف الدین کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کبھی مجھے اور کبھی اوپر نگاہ کر کے شگفتہ کو دیکھتا تھا، مگر خاموش تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شگفتہ کے سونے کا منتظر ہے۔ میں نے نگاہیں کھڑکی سے باہر ان روشن چوکھٹوں پر جما دی جہاں اب میرا اور شرف الدین کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اب بھی پہلے ہی کی طرح تمام روشن چوکھٹے خالی تھے اور اب پہلے ہی کی طرح نامعلوم سا خوف مجھ میں دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شرف الدین کو اپنے اس خوف کے بارے میں بتاؤں یا نہیں۔ شگفتہ شاید ابھی تک سوئی نہیں تھی یا شرف الدین کسی گہری سوچ میں تھا۔ یوں میں فیصلہ کرتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے پورا احساس تھا کہ شرف الدین اور شگفتہ کے ساتھ پیش آنے والے تمام حالات کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں اگر ان لوگوں کے ساتھ نہ آتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا، مگر میں تو ان حسین لمحوں کی سنگت میں ان لوگوں کے ساتھ آیا تھا جس میں شگفتہ مجھ سے قریب ہوتی، کئی گھنٹے ہم ساتھ ہوتے، میں اسے کئی گھنٹے تک مسلسل اپنے سامنے دیکھتا۔ یہ احساس ہی میرے لیے بڑا کیف آگی تھا، مگر یہاں تو الٹا ہو گیا تھا۔ اس کی قربت کا کوئی لطیف احساس رہا ہی نہیں تھا۔ یہ بات مجھے بری طرح کھٹک رہی تھی، وہ یہ کہ آخر شخص کون تھا۔ پہلے تو میں اسے کوئی بیمار آدمی سمجھا تھا جو کسی بھی طرح اس بوگی میں سوار ہو گیا تھا، مگر اب اس بند بوگی میں آ جانا اور پھر یوں اچانک غائب ہو جانا، یہ سب کچھ مجھے الجھن میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ اگر اس کا تعلق ہماری کہانی سے تھا یا شکنتلا کی روح سے تو یہ کافی حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ اب تک میں نے ہر شخص سے صرف اور صرف شکنتلا کے بارے میں ہی سنا تھا، یا اب عصمت جہاں میرے سامنے آئی تھی، کسی مرد کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر یہ کون تھا؟
یہ سوال کنڈلی مارے میرے دماغ میں پھنکار رہا تھا۔ وقار الحسن، اچانک شرف الدین نے مخاطب کر کے کہا تو میں چونک اٹھا۔ شگفتہ سو گئی؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں وقار الحسن، وہ کون تھا؟ میں نے اسے دیکھا تھا، پھر مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آج میں نے پہلی بار اس کی یہ کیفیت دیکھی تھی۔ شرف الدین، میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا، میں خود اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ ہم اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر سکتے تھے۔ وہ بند بوگی میں آخر داخل کیسے ہوا؟ میرے بس میں ہوتا تو میں اسے کبھی نہ جانے دیتا۔ کم از کم اس سے یہ ضرور پوچھتا کہ وہ کیوں ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ گیا نہیں شرف الدین، اچانک غائب ہو گیا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اوہ، اس کا مطلب ہے اس کا تعلق بھی شکنتلا کی قوم سے ہے۔ لگتا تو یہی ہے، مگر یہ آخر تھا کون؟ میں نے اب تک اس تمام کہانی میں کسی مرد کا ذکر نہیں سنا۔ کیوں؟ رمزو بابا کی بات بھول گئے کیا؟ وہ شکنتلا کا محبوب جسے تمہارے دادا مار کر وہیں کہیں دفن کر چکے ہیں، جس کی تلاش میں شکنتلا کی روح خوار ہوتی پھر رہی ہے۔ اور میں اچھل پڑا۔ مجھے رمزو بابا کی بات بھی یاد آ گئی۔ انہوں نے پرکاش کا ذکر کیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شکنتلا کا وہی محبوب ہو جس کی تلاش میں اور جس غم میں وہ حویلی میں چکراتی پھر رہی ہے۔ ہاں، مگر یہ اب تک کسی کے سامنے نہیں آیا۔ پھر اب یار، ضروری نہیں کہ ساری روحیں ترتیب سے کام کرنے کی عادی ہوں۔ ممکن ہے ان کے یہاں بھی طریقے ہوتے ہوں، مختلف۔ اس نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا جس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ شرف الدین کی یہی بات مجھے پسند تھی کہ وہ بہت جلد خود کو تبدیل کر لیتا تھا، اور اس تبدیلی میں اس کی ہمت کا بڑا دخل تھا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اسے دیکھا تو تھا، پھر مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ اور شگفتہ کب کیسے بے ہوش ہوئی؟ تم نے دیکھا کہ اسے بھی کچھ یاد نہیں؟ ہاں شرف الدین، جو بھی ہو، اس تمام وقت صرف میں ہی ہوش میں تھا۔ تم سکتے کسی عالم میں کھڑے تھے، بلکہ یقین کرو ایک لمحے کو تو میں ڈر گیا تھا۔ یوں لگا تھا کہ جیسے تم مر چکے ہو۔ تم جس پوزیشن میں کھڑے تھے اسی میں کھڑے رہ گئے، جبکہ شگفتہ تو ہمارے پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں پکڑ کر ہلایا، مگر تم میں قطعی کوئی جنبش نہ ہوئی۔ تمہارا جسم میرے ہلانے سے ہلا تو تھا، مگر جیسے پلاسٹک کا آدمی ہو، اور وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیسے آیا، مگر اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اور اس تمام کے باوجود شرف الدین کہ وہ اس طرح اچانک آ کر ہمیں خوفزدہ کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دوستانہ چمک تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے غصہ، نفرت یا ایسا کوئی جذبہ محسوس نہ کیا، بلکہ ایک ملائمت سی محسوس کی تھی۔ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے سوچا کہ اسے پانی دے کر اطمینان سے پوچھوں گا کہ وہ کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس وقت تک میں اسے کوئی جیتا جاگتا انسان ہی سمجھا تھا۔ میں پانی لینے گیا اور واپس لے کر آیا تو وہ غائب تھا۔ اسی لمحے تم ہوش میں آ گئے۔ وقار الحسن، تم نے غور کیا کہ اب تم سے ساری ہی روحیں رابطہ کر رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ان کی نظر میں تم کافی اثر و رسوخ والے آدمی ہو۔ اس نے فوراً کہا۔ میں بھی ہنس دیا۔ بات تو ٹھیک کہی تم نے شرف الدین، مگر کیوں؟ میں ایک کمزور سا آدمی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ میں تنہا کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میری شدت سے خواہش تھی کہ تم میرا ساتھ دو، مگر تم قائل ہی نہ ہوتے تھے۔ اب قائل ہو گئے ہو تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ممکن ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہو۔ میرا خیال ہے کہ میرے خیالات سے تمام روحیں اب تک واقف ہو چکی ہوں گی۔ میں نہیں جانتا شرف الدین، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ شگفتہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں اس کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہوں۔ یہی بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ شرف الدین، ہمیں امروہہ سے چلے کتنا عرصہ ہو چکا ہوگا؟ بالآخر میں ضبط نہ کر پایا۔ وہ چونک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ ابھر آئی۔ پھر یکایک وہ پریشان ہو گیا۔ کافی دیر ہو گئی ہے وقار الحسن، اب تک ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ پھر وہ اچانک اٹھا اور اس نے کھڑکی کا شیشہ کھول کر باہر جھانکا۔ میری نگاہیں بھی کھڑکی سے پار ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف لپکا کہ دور سے بتیاں نظر آ رہی تھیں۔ اسی لمحے میری نگاہ زمین پر پڑنے والے روشن چوکھٹوں پر پڑی۔ تقریباً ہر کھڑکی سے لوگوں کے سائے نظر آ رہے تھے۔ ایک گہما گہمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت کسی کھڑکی سے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ کسی شخص نے گلاس باہر نکال کر پانی پھینکا، جس کے چھینٹے میرے اور شرف الدین کے چہرے پر پڑے، اور ہم دونوں نے بے ساختہ سر اندر کر لیے۔ میرا خیال ہے کہ ہم پہنچنے والے ہیں۔ اور اسی لمحے ٹرین نے وسل دی۔ اس کی تیز آواز نے گویا زندگی دوڑا دی۔ شگفتہ نے آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر دیکھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ اٹھ بیٹھی۔ شرف الدین نے بھی اسے اٹھتے دیکھ لیا تھا۔ شگو اٹھو، مراد آباد آ گیا، اور وہ اس کا سہارا لے کر نیچے اتر آئے۔ میرے اندر دور دور تک گہرا اطمینان پھیل گیا۔ شگفتہ نے جلدی سامان سمیٹا اور برقع پہن کر بیٹھ گئی۔ اب روشنیاں قریب آ چکی تھیں۔
ट्रेन की रफ्तार धीमी हो चुकी थी, फिर वो धीमी होते होते स्टेशन से कुछ दूर ठहर गई। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, शायद पटरी खाली नहीं थी इसलिए ट्रेन रुक चुकी थी। मेरी निगाहें दूसरे डब्बों पर पड़ी। अक्सर डब्बों के दरवाजों पर लोग खड़े थे, कुछ खिड़की में से झांक रहे थे। इसीलिए अभी मैंने बराबर वाले डब्बे में से उतरते देखा। वो कंबल लपेटे अंधेरे में उतर रहा था। डब्बे से उतरकर इसने पलटकर मेरी जानिब देखा। इस गहरे अंधेरे में भी मुझे इसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वही अधड़ी हुई खाल, वही आंखों में मुलायमत और दोस्ताना चमक। अच्छा दोस्त, मैं हवेली में तुम्हारा इंतजार करूंगा, चांद की 14वीं रात को। ये आवाज़ मेरी समाज से नहीं बल्कि मेरे दिमाग के अंदर मेरे पूरे वजूद की दीवारों से टकराई थी, यूं जैसे वो मेरे अंदर कहीं बैठा हुआ हो। फिर वो अचानक ही पलटा और मुड़ कर रेल की चमकदार पट्टियों पर चलता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज़ अजीब सी थी, भराई हुई भारी आवाज़। इस आवाज़ का इतिहास काफ़ी देर तक मैं अपने सीने में, अपने दिमाग में महसूस करता रहा। मैं अभी अंधेरे में इसी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था जिस तरफ वो गया था। मैं बिल्कुल गुमसुम था। चौंका उस वक्त जब रेल हल्के से झटके के साथ मुतहरिक हो गई। ओ भैया, शरफुद्दीन ने मेरे कंधे को थपथपाया। मुरादाबाद आ गया। मैं पलटा और अपना छोटा सा अटैची केस चेक करने लगा। शगुफ्ता तैयार बैठी थी, इसकी आंखों में शिकवा था, मध्यम सा। खुद मुझे भी वक्त के ज़िया का शिद्दत से एहसास हुआ। इतना खूबसूरत वक्त अजीब दहशत खेज लम्हात में कट चुका था। मैं नहीं जानता था कि मेरे कौन सी गुनाह की सज़ा थी। बहरहाल मैं इस पहली लताफत से भी महरूम हो गया था। मैं नहीं जानता था कि ये मेरे कौन से गुनाह की सज़ा थी। बहरहाल मैं इस पहली लताफत से भी महरूम हो गया था। मगर शगुफ्ता के लिए अपने दिल में मोहब्बत की हिद्दत को मैंने बढ़ने हुए महसूस किया था। कुछ इसकी निगाहों ने मुझे यकीन दिला दिया था कि वो भी मेरे मुतालिक कुछ इसी तरह सोच रही है जैसा इसके मुतालिक मैं सोचता हूँ। मेरा ख्याल था कि इस सफ़र में मुझे ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा जब मैं उसे साफ खुले लफ्ज़ों में बता सकूंगा कि वो दुनिया की पहली लड़की है जिसे देखकर मैं दिल के धड़कने का मफ़हूम समझ पाया हूँ। मैं इसे ये भी बताना चाहता था कि मैं इसे अपनाने का अज़्म कर चुका हूँ। इसे हर हाल में मेरा इंतज़ार करना है। मगर मैं कुछ भी न कह सका, कुछ भी न कर सका। और अब जाने ये मौका फिर कभी मिलने वाला भी था या नहीं। मैं इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक रेल एक झटके से रुक गई। मुरादाबाद आ गया था, मगर इतनी रात होने की वजह से स्टेशन पर रश नहीं था। इक्का दुक्का कुली नंगे फर्श पर बेखबर सो रहे थे। गाड़ी रुकने और मुसाफिरों के उतरने पर एक दो कुली बड़बड़ाते हुए उठे थे, मगर मुसाफिरों पर नजर डालकर फिर करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगे। यहाँ जितने भी मुसाफिर उतरे थे, इनमें से किसी के पास भी इतना सामान न था कि वो कुली की जरूरत महसूस करता। यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले 2-4 मुसाफिरों के साथ सामान के साथ जरूर कुली चाको चौबंद थे और रुकते ही डब्बों की तरफ लपके थे। मैं वहां मौजूद हर शख्स को गौर से देख रहा था। शायद मैं लाशऊरी तौर पर इसी की तलाश में था। हम स्टेशन से निकलकर सड़क पर आ गए। वहां कई साइकिल, रिक्शा और तांगे खड़े थे। हमें देखते ही एक तांगे वाला लपका। थोड़ी ही देर बाद हम तांगे में सवार एक सड़क पर चले जा रहे थे। मैं पहले शगुफ्ता और शरफुद्दीन को उनके चचा के घर छोड़ना चाहता था, फिर मेरा अपने चचा के घर जाने का इरादा था। मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि मेरे ताया और मेरे चचा मुरादाबाद में एक ही घर में रहते थे। ये घर मेरे अब्बा ने ही इन दोनों को खरीद कर दिया था। ये काफ़ी बड़ा घर था, जहाँ इतनी गुंजाइश थी कि अम्मा और छोटी फूफी और मेरी दोनों बहनें रह सकें। मगर फिर भी मैंने अम्मा को ताकीद कर दी थी कि वो जिस कदर जल्द हो सके अपने लिए मकान तलाश कर लें। फिलहाल किराए पर ले लें, बाद में वहाँ मकान खरीद लूँगा। मैं गालिबन ये भी बता चुका हूँ कि खुर्शीद चाचा ज़मीनों की देखभाल कर रहे थे और पानी का हिसाब दिया करते थे। अब मैंने सोचा कि खुर्शीद चाचा से रकम मंगवाकर मैं जल्द ही मकान खरीद लूँ, ताकि अम्मा इत्मीनान से रह सकें। अब अम्मा अगर मकान ले भी चुकी थी तो मैं नहीं जानता था, इसलिए इस वक्त मुझे बहरहाल चचा के घर ही जाना था। चचा का घर शरफुद्दीन के चचा के घर से ज़्यादा दूर न था, बल्कि पहले मेरे लिए चचा का घर आता था, फिर शरफुद्दीन के चचा का। इसलिए शरफुद्दीन ने कहा भी कि मैं उतर जाऊं, मगर मैंने ये मुनासिब न समझा कि इतनी रात के इस पहर शगुफ्ता की मौजूदगी में मैं शरफुद्दीन को तन्हा छोड़ दूं। चुनाचे मैंने पहले इन दोनों को उतारा, और जब तक शरफुद्दीन के चचा ज़ाद फुरकान हैदर ने आकर दरवाज़ा न खोला, इस वक्त तक मैं वहीं खड़ा रहा। उतरते हुए शगुफ्ता ने मुझे यूं देखा जैसे जी भरकर देखना चाहती हो। इसकी निगाहों में प्यास थी जिसकी शिद्दत मैंने खुद महसूस की। मैंने फौरन ही शरफुद्दीन से कहा कि मैं कल दिन में किसी वक्त वहाँ चक्कर लगा लूँगा। फुरकान हैदर ने मुझे अंदर आने और खाना खाकर जाने की दावत दी, मगर मैंने माजरत कर ली और इनको खुदा हाफिज कहकर दोबारा तांगे में आ बैठा। गालिबन 10-12 मिनट बाद ही मैं चचा के घर पहुँच गया। यहाँ अंधेरा था, शायद सब लोग सो चुके थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो ताया ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे वहाँ देखकर बहुत खुश हुए और लपक कर मुझे सीने से भींच लिया। इनके अंदाज में कुछ ऐसी वारफ्तगी थी कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरे कत्ल के मंसूबे में वो शामिल नहीं थे। आगे क्या हुआ
یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ نئی کہانی کیسی لگی۔